جملہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہد الجود والکرم وعلی و صحابی بارک وسلم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی۔ فارغ ہونے کے بعد مردوں کو واعظ و نصیحت کیا، پھر ان کی صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کے پاس گئے۔ اس وقت عورتوں کو جماعت مسجد اور جماعت عیدگاہ کی حاضری کی اجازت تھی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی تھا، عورتوں کے لیے بھی تھا۔ سرکار کی نماز دیکھنے کے لیے عورتیں بھی جماعت میں حاضر ہوتی تھیں۔ جب سرکار ہماری ظاہری نگاہوں سے پردہ فرما گئے اور یہ حاجت نہ رہی تو پھر عورتوں کو مسجد اور عیدگاہ کی حاضری کی اجازت بھی نہ رہی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مجمع میں گئے اور عورتوں کو خطاب کر کے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ایک ٹکڑا یہ ہے، میری بہنوں غور سے سنو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا۔ سب عورتیں خاموش رہیں۔ خوف دامن گیر ہو گیا کہ کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں ہیں، سرکار نے ہم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ مگر ایک عورت جو بڑی دانش مند تھی، با ہمت تھی، انہوں نے ہمت کی، عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکثرن اللعان وتکفرن العشیر، تم لوگ لعن طعن بہت بکتی ہو، تمہارا یہ ہو، تمہارا وہ ہو، تمہارا برا ہو، وغیرہ وغیرہ، گالی گلوچ، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہ وقت شوہر کی ناشکری کیا؟ شوہر کا احسان عورت پر سب سے زیادہ، عورت کا احسان اپنی اولاد پر سب سے زیادہ، اور عورت پر احسان شوہر کا سب سے زیادہ۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ شوہر کی شکر گزار رہیں، ان کا شکریہ ادا کرتی رہیں۔ مگر تم لوگ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتے ہو۔ تب یہ سوال پیدا ہونا فطری تھا کہ آخر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نماز تو پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں، کیا ناشکری ہے شوہر کی؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرے، احسان کرے، اگر کبھی اس سے کچھ بھول ہو جائے اور اس سے تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے گھر مجھے کبھی سکھ نہیں ملا، ہمیشہ مجھے دکھ ہی ملا۔ حالانکہ ہمیشہ سکھ ملا ہے، دکھ ایک بار ملا ہے، لیکن تم سکھ کو بھول جاتی ہو اور یہ کہتی ہو کہ ہمیشہ آپ کے گھر تو آپ نے یہی کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں دکھ ملا ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ تب یہ ہوا پھر کرنا کیا چاہیے؟ کیسے ہم بچیں جہنم میں جانے سے؟ تو پہلا حل تو یہی ہے کہ عورتیں توبہ کریں، شوہر کی ناشکری نہ کریں، لعن طعن جو زیادہ بکتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، ان سے بچیں۔ مطلب کیا ہے؟ زبان پر کنٹرول کریں۔ زبان پر کنٹرول کریں گی تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گی۔ زبان پر کنٹرول یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔
کیا چیز؟ اور اس کی یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک تو منہ کی ضمانت دے دو کہ منہ کنٹرول میں رکھو گے، بولو گے نہیں زیادہ، گالی گلوچ نہیں کرو گے، الٹا سیدھا نہیں بکو گے، تو میں تمہیں جنتی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنتی ضمانت دیتا ہوں۔ تو منہ کی حفاظت، منہ پر کنٹرول، شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ پہ کنٹرول، ان دونوں پہ جو کنٹرول کر لے تو اس کے لیے ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جج کے یہاں کوئی ماخوذ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ ضمانت دے دیجئے، اور ہم اگر یہ وقت سے حاضر نہیں ہوگا تو ہم اتنا مچلکا دے کر اس کو حاضر کریں گے، اتنا پیسہ دے دیں گے۔ تو وہ پیسے کا مالک ہے تبھی تو ضمانت دے گا نا، اور مالک نہ ہو تو ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں، اسی لیے وہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے زبان پر کنٹرول کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، جی شرمگاہ پر کنٹرول کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات ارشاد فرمائی کہ یہ تم کر لیتی ہو، تب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ کرو۔ صدقہ کرو گے تو اللہ گناہوں کو مٹائے گا اور بلاؤں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا تھا؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دامن پھیلا لیا، عورتیں صدقہ دینے لگیں، کوئی چھلا لا کر ڈالتی تھی، کوئی پازے کیا کہتے ہیں کان کی باڑی لا کر ڈالتی تھی، کوئی اور گہنا لا کر ڈالے، کوئی انگوٹھی ڈالے، کوئی چھلا ڈالے، اس طرح سے ان کا دامن بھر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا چندہ مردوں سے زیادہ ہو گیا۔ جی تو عورتیں جب دینے پہ آ جاتی ہے، جی سخاوت پہ آ جاتی ہے، تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو تم روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، شرمگاہ پہ کنٹرول رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، کیونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب ہم آپ کے سوالات سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مناسب جوابات ہوں گے پیش کریں گے۔ ماشاء اللہ، کافی حد تک تو انہوں نے زبان پہ منہ پر کنٹرول کر لیا ہے، الحمدللہ۔ بہت کچھ خاموش ہو گئی ہیں، اور کچھ دوسروں کو خاموش کرانے کی وجہ سے جو بولتی ہیں اس میں آواز بلند کر رہی ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خود چپ ہو جائیں، باقی سب چپ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ہیں چھوٹی بچیاں وغیرہ تو ان کی آواز تو آتی رہے گی، اب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گی۔ اور آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی حضرت کی، جب چندہ دینے میں عورتیں بہت آگے ہوتی ہیں، یعنی ہمارا مکتب لگتا ہے نا تو کیلنڈر سب سے زیادہ عورتیں لے جاتی ہیں، کتابیں عورتیں لے جاتی ہیں، مرد حضرات سے زیادہ وہ خرچ کرتی ہیں اور ان چیزوں کو لیتی ہیں۔ یہاں بھی مکتب لگا ہوا ہے اور وہاں سے ہم بار بار ہمارے عظمت بھائی بھی اعلان کرتے رہتے ہیں اور میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں کہ آپ کیلنڈر بھی لیجئے، کتابیں بھی لیجئے، عورتیں بھی لیں گی انشاءاللہ، اور اپنی عاقبت کو سنواریں گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بہن یہ پوچھتی ہیں کہ پردے میں کلر والا برقع پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کلر والا ہو یا وائٹ والا ہو، کیونکہ اکثر بلیک ہی ہوتا ہے، کالا ہی ہوتا ہے، تو کیا کلر والا برقع پہن سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں، کچھ لوگ بولتے ہیں نا۔ حضور مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایسا کلر جو جاذب نظر ہو، جس پر نظر لگے، ایسا کلر مت اپناؤ۔ جس کلر پر نظر نہ لگے وہ کلر اپناؤ۔ کالا کلر اس پر کوئی بھی نظر نہیں لگتی، نہ ہی کسی نادان کی نظر لگتی ہے اور نہ ہی کسی آنکھ والے کی نظر لگتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ عورتوں نے جو کالا نقاب اپنے لیے اختیار کر لیا وہ ٹھیک ہے۔ سفید برقع ہو وہ بھی ٹھیک، اس پر بھی کسی کی نظر نہیں لگتی ہے۔ پیلا بھی رکھ سکتی ہو، لیکن ایسا پرکشش کلر کی چمکدار ہو، جھلک ہے، تو لوگ خواہ مخواہ اس کو دیکھیں،
دیکھنے کے لیے ان کی نگاہیں اٹھیں، تو ایسا کوئی کلر اور ایسا کوئی کپڑا نہ استعمال کرو جس میں کھینچاؤ ہو، کشش ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چمک ہو، بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں، کوئی بھی برقع ہو اس میں بیل بوٹے اگر بنے ہوئے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں ادھر اٹھے گی۔ کوئی برقع ہے اگر اس میں چمک دمک ہے اور پھسلن ہے، پھسلتا ہے وہ، اس پر نگاہیں اٹھیں گی۔ جی تو ایسا برقع جس پر نگاہ نہ جمے، پھسلے، جس میں بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں، جس میں طرح طرح کی دھاڑیاں لگی ہوں، دھاڑی والے برقعے نہ لو، بیل بوٹے والے برقعے مت لو۔ اور جو بھی کلر ہو، اگر اس کی طرف نگاہ اٹھے کسی کی تو وہ بھی نہ لو۔ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اجنبی مردوں کی نگاہ سے تم محفوظ رہو۔ اگر برقع ہی اجنبی مردوں کی نگاہ پڑنے کا سبب بن جائے تو اس برقعے سے کیا فائدہ؟ تو ایسا برقع کسی بھی کلر کا ہو وہ منع ہے، ایک۔ جی دوسری چیز یہ کہ برقع بہت تنگ اور چست نہیں ہونا چاہیے، جی ایسا تنگ اور چست کہ اس سے بدن کا اونچ نیچ، بدن کا حال ظاہر ہو، کہ پھر وہ تو برقعے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس برقعے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کے بدن کا ابھار، نیچ اونچ ظاہر ہو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برقعے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ عورت کیسی ہے، اس کے بدن کی بناوٹ کیا ہے، لوگوں کی نگاہ سے وہ بالکل محفوظ رہے۔ اور یہ تو آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے کہ تم مجھے دیکھو۔ تو ایسا برقع پہننا جس میں جو تنگ ہو، چست ہو اور بدن کا ابھار ظاہر ہو، نیچ اونچ ظاہر ہو، ایسا برقع پہننا اور اجنبی مردوں کے سامنے جانا حرام ہوا، گناہ ہے۔ جی ایسے پرکشش برقع پہننا جس سے لوگوں کی نگاہیں کھینچیں اور لوگ دیکھیں، ایسا، اور اجنبی مردوں کے سامنے پہن کے جائیے تو ایسا برقع بھی نہ پہننا ناجائز، حرام ہوا، گناہ ہے۔ جی صرف کلر کا مسئلہ نہیں ہے، جی کلر تو سادہ بھی لے سکتی ہو، پیلا بھی لے سکتی ہو، اور دھانی بھی لے سکتی ہو، کالا بھی لے سکتی ہو، اجازت ہے، کسی کلر کی ممانعت نہیں ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے اس طور پہ ہونا کہ ان کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں اور ان کے اندر کچھ خواہش پیدا ہو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ جی تو ہر ایسے کام سے تم بچو۔ جی کبھی کبھی وہ برقعے ذرا پتلے کپڑوں کو ہوتے ہیں کہ بدن جل کے، تو ایسا کپڑا پہننا بھی ناجائز ہے۔ جی آج کل مارکیٹ میں ایسے برقعے ملتے ہیں اور ایسے برقعوں کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہے کہ آپ اس کو پسند کرتی ہیں۔ آپ ایسے تمام برقعوں سے بچائیں، اپنی بہنوں کو بچائیں، اپنی بہوؤں کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں، اور اسلامی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں۔ آپ خود اسلامی ماحول کی پروردہ ہو جائیں اور اپنے گھر کو بھی اسلامی ماحول بنائیں، پھر دیکھیے اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ سبحان یہ اتنی باتیں آپ یاد رکھیے۔ جی جی، یعنی ایسا برقع نہ ہو جس کو خود برقعے کی ضرورت ہو۔ جی ہاں، جی صحیح بات ہے۔ ماشاء اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے یہ سمجھایا، جزاک اللہ خیرہ۔ گاؤں کی کچھ عورتیں آئی ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں، جسے خواتین غسل دیتی ہیں، کوئی عورت اگر انتقال کر گئی تو وہ کچھ دعائیں پڑھتی رہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھیں گی نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسی کوئی مخصوص دعائیں حدیث شریف میں آئی ہیں غسل دیتے وقت پڑھنے کے لیے؟ ایسی دعائیں تو میری نگاہ میں نہیں ہیں، اور کوئی دعا ان کی نگاہ میں ہے تو وہ پڑھ بھی سکتی ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں کے بغیر غسل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ جی، غسل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان میں دعا نہیں ہے۔ جی، پانی کا استعمال ہو، نیم گرم پانی، بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا جائے اور اس سے بدن کو سب سے پہلے دھویا جائے، اعضائے وضو کو سب سے پہلے، پھر دائنی طرف سے نہلائیں، پھر بائیں طرف سے نہلائیں۔ یہ سب ہے، غسل کا پورا طریقہ بار شریعت کے اندر مذکور ہے، جی، اس کو آپ پڑھیے۔
اور ہم اپنے مبلغین سے کہتے ہیں کہ پردے میں رہ کر کے عورتوں کو غسل کا پورا طریقہ وہ بتلا دیں، بار سید پڑھ کر سنا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو کفن کتنے دیے جائیں اور کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے. یہ کام ہمارے مبلغین تھوڑا سا وقت نکال کر کے اور عورتوں کو تیار کر دیں تاکہ وہ عورتوں میں یہ طریقہ وہ بتا دیں، عورتیں اس سے آگاہ ہو جائیں. جی 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 یہ بھی دعا کے لیے نہیں. جی یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے میت کو غسل دیا تو پھر اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. نہیں، اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے. جی اگر وقت ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، اور اگر وقت کم ہے تو صرف وضو کر لے اور وہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. جی غسل اس پر فرض نہیں ہے. یہ غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ جی موت کی وجہ سے میت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جیسے ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے مر جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. اب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جی تو اسے تازہ غسل کر کے اچھا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. جی اس لیے ہے. جی اور اس کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو غسل کرائے زندگی میں، یا کسی کو نہلائے زندگی میں، یا کسی کو وضو بنائے زندگی میں، تو وضو کرانے والے اور غسل کرانے والے پر غسل نہیں ہوتا ہے. جی ویسے ہی یہاں ہے. جی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان المومن لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. جی مومن ناپاک نہیں ہوتا. جب وہ ناپاک نہیں ہے تو پانی کے چھینٹے بھی آئیں گے تو ناپاک نہیں ہوں گے. جی جی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور ایک اور صحابی رسول کا بھی واقعہ ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی مسجد سے بیٹھے تھے، اچانک دھیرے سے اٹھے اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو سرکار نے پوچھا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا تھا، جنبی ہو گیا تھا، تو میں نہانے کے لیے چلا گیا تھا. تو سرکار صاحب صاحب نے فرمایا، سنو، ان المومن لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. جی جنابت ہے، ان پر غسل فرض ہے، مگر سرکار فرماتے مومن ناپاک نہیں ہوتا. جی اور لفظ مومن مطلق ہے، ہوں جو عام ہے زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی. اچھا. تو مومن زندہ ہو تو بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور مومن مردہ ہو تو بھی ناپاک نہیں. تو پاک ہے مر کر بھی اور پاک ہے زندہ ہو کر بھی. جی 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 تو اگر پاک چیز کو نہلایا جائے تو غسل کیوں فرض ہوگا؟ جی نہلانے والے پر غسل کیوں واجب ہوگا؟ غسل واجب ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور کبھی بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل کرانے والوں کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا. انہیں وضو نہیں ہے تو وہ وضو کر لیں، اور نہانا چاہتے ہیں تو نہا بھی لیں. جی اس میں ممانعت نہیں، لیکن غسل کرنا فرض نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. یہاں کچھ گاؤں کی عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت، حیض وغیرہ کی حالت میں ہو، تو گھر میں اگر میلاد ہے یا کسی فاتحہ پڑھنا ہے تو اس کا کھانا وہ نہیں بنا سکتی. یہ عورتوں کو بچنے کا ایک اچھا ہیلہ ہے. اچھا. ایسا کچھ نہیں ہے میری بہنوں. ہاں وہ یہ کہتی نہیں کہ میں نہیں پکاؤں گی، لیکن ہاں یہ ریزن وہ ان کے بچنے کا ایک ہیلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ ان کو آرام، اگر ان کو آرام کی ضرورت ہو تو گھر والوں کو چاہے انہیں تھوڑا سا آرام دے دیں، آرام کر لے وہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا نہیں پکائیں گی اور ان کا پکایا ہوا کھانا فاتحہ نہیں ہوگا، مہمان نہیں کھائیں گے. شوق سے پکاؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ، اور اس کھانے پر فاتحہ تم بھی دے سکتی ہو، دوسرا بھی دے سکتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار کا حجرہ اعتکاف کی جگہ سے بالکل قریب تھا، ملا ہوا تھا. تو سرکار نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، ناولینی الخمرہ، مجھے مسلح دے دو. جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمارز کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض سے ہوں، مجھے حیض آ گیا ہے. جی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان حیضتک یا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. او کیا بات ہے. جہاں ہے وہاں ہوگا. جی. تو اتنی ہی جگہ ناپاک ہے
جتنی جگہ میں حیض کا خون پایا جاتا ہے اتنی جگہ جی ناپاک ہے، باقی پورا بدن پاک ہے، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورت مصلی اٹھا کر مسجد نبوی شریف میں اپنے آقا کو دے سکتی ہے، جی رسول اللہ کو دے سکتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں تو تمہارے ہاتھ پہ حیض نہیں ہے، یعنی تمہارا ہاتھ پاک ہے، تو اس ہاتھ سے کھانا بھی پکا سکتی ہیں، پینے کی چیزیں بھی لے سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، پلا سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، کھلا سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، ان کا ہاتھ پاک ہے، صاف، ان کا بدن بھی پاک صاف ہے، ان کا چہرہ، ان کا سر، ان کا ہاتھ پاؤں سب پاک و صاف ہے۔ جب سب پاک و صاف ہے، طیب و طاہر ہے، تو وہ پکائیں، کھلائیں، فاتحہ دیں، فاتحہ کرائیں، سب جائز و درست ہے۔ آرام کی ضرورت ہے تو گھر والوں سے کہو تو کمزوری ہے، مجھ کو تھوڑا سا آرام کر لینے دیجیے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہہ کر کے نہیں کہ میں ناپاک ہوں، میں نہیں پکا سکتی، یہ غلط ہے۔ جی شریعت کا مسئلہ غلط بتانا یہ حرام و گناہ ہے، بغیر جانے ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو علم نہیں رکھتا ہے اور بغیر علم کے مسئلہ بتائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عورتیں مسئلہ بتانے میں بہت ماہر ہو جاتی ہیں، تھوڑا بہت سیکھ لیا، سمجھ لیا، لوگوں کے اعتماد ہو گیا، بس وہ مسئلہ بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ نہیں، جی جس نے بھی بغیر علم کے مسئلہ بتایا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ تو آئندہ تم مسئلہ نہ بتاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو، بس سب کچھ علماء سے پوچھو، اس کے مطابق عمل کرو، تمہارا ہاتھ پاک، تمہارا بدن پاک، سب پاک ہے، تم کھانا بناؤ، کھانا کھاؤ، فاتحہ کرو، فاتحہ کراؤ، سب جائز و درست ہے۔ جی جی، غلط مسئلہ بتاتی ہیں اور مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ ہاں جی، ابھی ایک پوچھ رہی ہیں، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے حضرت، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء ہاں، اللہ۔ کیا جھاڑو دیتے وقت عورت گھر میں عربی ذکر کر سکتی ہے؟ حدیث پاک سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، ہر حال میں سرکار ذکر الہی کرتے تھے، اور سرکار کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جی سر اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سرکار ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے، تو تم بھی ہر حال میں ذکر الہی کرو، جھاڑو لگاتی ہو ذکر الہی کرتی رہو، سبحان اللہ، کھانا پکاتی ہو ذکر الہی کرتی رہو، بیٹھی ہو ذکر الہی کرتی رہو۔ ہمارے ہاں ایک جاہل آدمی تھے، تو بہت جاہل، مگر وہ ایک کام کرتے تھے، ہمیشہ اللہ اللہ اللہ، اچھا، مجمع میں بیٹھے تو بھی اللہ، تنہا بیٹھے تو بھی اللہ، کیا بات تو ہے، بندے خدا یہی پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی حسین موت، بڑی اچھی موت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر پاک کیا کرو، اللہ کا ذکر سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ جھاڑو لگا رہی ہو اللہ کا ذکر، ہاں جس وقت بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرو، یا جس وقت تم استنجا خانے میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ، تو وہ جگہیں ذکر کی نہیں ہیں، جی ان جگہوں کو پہ ذکر نہ کیا جائے۔ جی اور اس کے علاوہ جب تم پاک جگہ پر ہو اور اچھا کام کر رہی ہو، پاک کام کر رہی ہو، تو ذکر الہی کرو، اور ہر حال میں ذکر الہی کرو۔ حیض کی حالت میں ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، نفاس کی حالت میں ہو تو بھی ذکر الہی کرو، اور اگر جنابت کی حالت ہے تو بھی ذکر الہی کرو۔ جی، مگر قرآن شریف نہیں پڑھی؟ ہاں، قرآن شریف نہیں پڑھیں گی، جی جی قرآن شریف نہیں پڑھیں گی، جی نماز اس حالت میں نہیں پڑھیں گی، کیونکہ جی نماز جب پڑھیں گی جی تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی، جی تو قرآن پاک نہیں پڑھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، اور باقی جو اتنے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف اللہم صلی علی محمد، اور درود پاک کے جو اور صیغے ہیں، یہ سب تم پڑھتی رہو، پڑھ سکتی ہو، سبحان پڑھو گی تو سبحان تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، سبحان اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ سبحان اللہ۔ یوٹیوب پر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، وہ آواز آ رہی ہے، اور ہم کام بھی کر رہی ہیں، جھاڑو بھی دے رہی ہیں، یا اس کے ساتھ جو آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ بھی رہی ہیں، جھاڑو بھی دے رہی ہیں، ایسا کرنا؟ ہاں، یہ تو جائز ہے، جی یہ کر سکتی ہیں، لیکن اس میں دو باتوں کا لحاظ ہو۔ جی اگر لائیو ہو رہا ہے جی اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں جی تب تو کام روک دو،
اور غور سے سنو، کیونکہ اب حکم الہی یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جی جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، جی غور سے سنو بھی اور چپ رہو۔ جب تم کام بھی کرو گی تو سننا تو پایا جائے گا، لیکن غور سے سننا نہیں پایا جائے گا۔ ہاں، تو غور سے سننا اسی وقت ہوگا دھیان جب بٹا رہے گا، دماغ بٹا رہے گا۔ جی جی تو اگر لائیو چل رہا ہو تب تو تم کام چھوڑ دو، رک جاؤ، غور سے سنو، اور اگر تم کام نہیں چھوڑ سکتی ہو تو اس وقت لائیو مت دیکھو، مت سنو۔ جی جی اور اگر وہ پہلے سے ٹیپ شدہ ہے، ریکارڈڈ ہے، ریکارڈڈ ہے، جی اور اس کو سننا چاہتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی وہی کرو، غور سے سنو۔ لیکن اگر تم نے اس کو لگا دیا کہ بچے بھی سنیں ہم بھی سنتے رہیں تو اس کو ہم ناجائز نہیں کر سکتے ہیں، جی کر سکتی ہو ایسا۔ جی جی عورت اگر حمل سے ہو اور رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اور دوسری عورتیں جو گھر کی بڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ میت کے پاس جانے سے اس عورت کو منع کرتی ہیں۔ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ بیوی کو منع کرتی ہیں؟ ہاں، جو بھی عورت گھر میں حمل سے ہو، اچھا تو حمل اس والی، حمل والی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ میت کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ممکن ہے وہ یہ سوچتی ہوں کہ بچے پر اثر ہوگا یا اس کو کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر حمل والی عورت میت کو دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جائز و درست ہے اپنے رشتہ دار میت کو دیکھنا، جو قرابت دار ہو، غیر محرم ہو، محرم ہو تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی غیر محرم کو دیکھنے سے بچنے کا حکم ہے۔ جی جس کو زندگی میں دیکھنے سے بچنا ہے اس کو اس کی وفات کے بعد بھی دیکھنے سے بچنا ہے۔ جی جس کو زندگی میں دیکھ سکتی ہو اس کو مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتی ہو، یہ تو اپنی طرف پہ جائز ہے۔ جی رہ گیا مسئلہ حمل کی حالت میں دیکھنا، جی تو اگر کوئی عورت ایسی ہے جو میت کو دیکھ کر سام جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اسے اندیشہ ہے کہ اس کا اثر اس کے بچے پر بھی پڑے گا، بچہ بھی ڈرے گا، ڈرنے والا ہو جائے گا، تو اسے بچ جانا چاہیے جی تاکہ اس کے خوف کا اثر اس کے بچے کے ذہن و فکر پر نہ پڑے۔ جی اور اگر عورت با ہمت ہے، وہ جانتی ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، وہ جا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، جی 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 جبکہ اجنبی کا جنازہ نہ ہو بلکہ اپنے قرابت دار کا ہو، جی جی محرم کا ہو۔ جی جی یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی میت کے گھر جائیں، مرد ہو یا عورت، کوئی وزٹ کرنے کے لیے گیا یا تعزیت کے لیے گیا تو اپنے گھر میں آنے سے پہلے ہاتھ پاؤں باہر دھو کر ہی اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں پہلے ایسا تھا اچھا کہ لوگ عام طور پہ جوتے چپل بھی نہیں پہنتے تھے جی اور پیدل آتے تھے، جی دھول میں چل کر، ریگستانی زمین ہے اس میں چل کر آ رہے ہیں، دھول میں چل کر آ رہے ہیں۔ جی اب مہمان ہے تو ان کے لیے بستر بچھا دیا گیا ہے، اگر اسی حال میں بستر پر پاؤں رکھ کر بیٹھ جائیں تو بستر بھی شرمائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے علاقے میں بھی یہ تھا ہاں کہ جب لوگ آتے تھے، ہم بھی کبھی گئے تو ہم کو بھی پانی پیش کیا گیا کہ ہاتھ دھو لیجئے، پیر دھو لیجئے، تو یہ بات اچھی ہے، اچھا یہ بات اچھی ہے۔ ہاں لیکن اب تو لوگ گاڑیوں سے چلتے ہیں، جی بائک سے چلتے ہیں، جی کم سے کم سائیکل چلتے ہیں، جی پاؤں میں موزہ ہوتا ہے، جوتے ہوتے ہیں، موزہ نہ ہو تو بھی چپل اور جوتے تو ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ دھونے والی رسم نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رسم کوئی فرض یا واجب نہیں، جی یہ ایک عادت ہے ہاں کہ جب لوگ اس حال میں آتے تھے کہ پاؤں پر، ہاتھ پر، چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہو تو ہاتھ منہ پاؤں دھو کر کے صاف ہو جائیں تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کو ناشتہ کرایا جاتا تھا، جی وہ بستر پر بیٹھتے تھے، اچھا لگتا تھا۔ جی یہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، کیونکہ دھول یہ کوئی ناپاک نہیں ہے، جی لیکن یہ کر لینا اچھا ہے۔ اور آج جیسے ہم ابھی فلائٹ سے اترے اور وہاں سے اتر کر کے اے سی گاڑی میں بیٹھ گئے جی اور ہم سے کہیے لیجئے پانی ہے، ہاتھ دھو لیجئے، منہ دھو لیجئے، تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے سی میں بیٹھ کر آئے اور اے سی ہوتے ہوتے آگ پاس آ گئے، نہ کپڑے پر گرد، نہ ہاتھ پاؤں پر گرد و غبار، بالکل سب ٹھیک ہے، تو کوئی ضرورت نہیں۔ جی یہ تو اتفاق ہے کہ ہم آئے تو نماز کے وقت تھا تو تازہ وضو کر لیا، نماز بھی پڑھی، یہ اچھی بات ہے۔ جی اگر تازہ وضو کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی ہاتھ منہ نہ دھوئے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاتھ دھونا فرض واجب نہیں ہے،
یہ رسم پہلے سے جب اس وقت چلتی تھی جو میں نے بتایا، اور آج اس رسم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی، لیکن اس میں ایک اندر کی بات ہے حضرت، ہاں، اندر کی بات یہ ہے کہ ایسا سوچتے ہیں کہ فرشتے شہرک کو کاٹتے ہیں مرحوم کی، اس کی موت کے لیے، اور وہ چھری جو ہے وہ گھر میں دھوتے ہیں گھر کے پانی سے، تو وہ کہیں لگ نہ جائے، اس کو دھونے کے لیے ہاتھ پیر دھونا چاہیے۔ یعنی گھر کے اندر پانی بھرا ہوا برتن وغیرہ جو ہوتا ہے نا، مٹکے، وہ بھی اونڈیل دیتے ہیں، وہ پانی بھی نہیں پیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، پانی بڑی قیمتی چیز ہے، اور شریعت نے پانی کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ وضو کرو تو کم پانی خرچ کرو، غسل کرو تو کم پانی خرچ کرو۔ پانی کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ جی، تو جو گھڑے وغیرہ میں بھرا ہوا پانی اس کو آپ اڈیل دیں، جی، یہ تو پانی کو ضائع کرنا ہے نا، ہاں، ایک قیمتی چیز کو ضائع کرنا ہے، اور پانی کو ضائع کرنا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جی حضرت، اور وہ بھی یہ سمجھ کر کے کہ فرشتوں کی چھری یہ قطرے اس میں آئے ہوں گے، یہ غلط ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کو وفات دیتے ہیں، تو وفات دینا کیا ہے؟ ان کے بدن سے ان کی روح کو کھینچ لیتے ہیں، ان کا گلا نہیں دباتے، جی، ان کو بس چھری نہیں چلاتے۔ جی، وہ فرشتے ہیں نا، ہمارے رب ہیں، روح اپنے رب ہے، تو اس کو وہ پہچانتے ہیں، اور پہچان کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جہاں رکھنا اس کو رکھ دیتے ہیں۔ نہ کاٹنا، نہ پیٹنا، نہ خون لگنا، کوئی چیز نہیں ہے۔ پورا گھر پاک، آپ کا سب پانی پاک، آپ پاک، نہ پانی اڑے لیے اور نہ اس کی وجہ سے نہائیے، نہ ایسا غلط اعتقاد اور عقیدہ رکھیے۔ جی، جی، یہ غلط عقیدہ رکھنا ایک وہمی چیز ہے۔ اسلام وہم پرستی کا دین نہیں ہے، وہم پرستی سے بچیے اور لوگوں کو وہم پرستی سے بچائیے۔ جی، ہرگز 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 ایسا اعتقاد دل میں نہیں پنپنا چاہیے۔ فرشتے کسی کو ذبح نہیں کرتے، کسی کی شاہ رگ نہیں کاٹتے، فرشتے روح کو بس کھینچ لیتے ہیں۔ جی، یہ بدن جو ہے نا، اس بدن میں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہاتھ گوشت وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے اس کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ جی، تو بدن کو چھوڑ دیتے ہیں، روح کو نکال لے جاتے ہیں۔ اگر ذبح کرتے تو کہیں خون لگا رہتا ہے نا، کہیں خون نہیں لگا رہتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ غلط عقیدہ رکھنا مسلمان ہو کر کے ناجائز ہے۔ جی حضرت، غلط عقیدہ بتانا، غلط مسئلہ بتانا بغیر جانے بوجھے حرام و گناہ، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو اس سے بچیے آپ لوگ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر کی سب چیزیں جو پاک تھیں وہ پاک ہیں، نہ پانی اڑے لیے، نہ اس کی وجہ سے نہائیے، نہ ایسا غلط اعتقاد رکھیے۔ جی حضرت، آج کل بہت ساری خواتین عمرہ کرنے کے لیے بغیر کسی محرم کے گروپ بنا کر جاتی ہیں، اور وہ یہ کوئی کسی نے ان کو بتایا ہوگا یا یوٹیوب پہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس طرح سے بڑی عمر کی عورتیں اگر گروپ بنا کر جاتی ہوں تو ان کے لیے محرم کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ صحیح ہے جو وہ سمجھتی ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ غلط ہے، جی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شوہر ہو یا اس کا نسبی قرابت دار، مثلا بھائی، بیٹا، والد۔ ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر، اللہ کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، قیامت دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ 2 دن کا بھی سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا محرم ہو۔ محرم سے مراد جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے باپ، بھائی، بیٹا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان رکھتی ہے وہ سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا نسبی قرابت دار ہو یا شوہر ہو۔ تب یہ مسئلہ علماء امت کے درمیان قابل غور ہو گیا کہ ایک حدیث میں سرکار نے 1 دن کا سفر کرنے سے منع فرما دیا، ایک حدیث میں 2 دن کا سفر کرنے سے منع فرما دیا، ایک حدیث میں 3 دن کا سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ تو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو زکریہ محی الدین نووی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا ناجائز، منع، لا یحل، حلال نہیں ہے۔ سرکار سے 2 دن کے بارے میں پوچھا گیا کہ اور 2 دن سفر کر سکتے کہ نہیں تو سرکار نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے۔ سرکار سے 1 دن کے سفر کے بارے میں پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے۔
تو سب کا سب ایسے ہی ہے. اچھا 3 دن 2 دن کا مطلب کیا؟ عورت سوچ سکتی ہے ہوائی جہاز جاؤ تو 5-6 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں اور 1-2 گھنٹے میں جدہ سے پھر مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں سنو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اونٹوں سے سفر کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اونٹ سے سفر کیا جائے، جتنے 24 گھنٹے میں جتنی دیر سفر کیا جاتا ہے اتنی دیر تک. تو اونٹ 3 دن میں جتنی دور جا سکتا ہے اتنی دور کا سفر نہیں ہونا چاہیے. اس کا حساب لگایا گیا، جوڑا گیا تو وہ کل 92.5 کلومیٹر ہوتا ہے. 92 کلومیٹر اور آدھا کلومیٹر یہ 3 دن کا سفر ہوتا ہے. اب اسی کے حساب سے گھٹا لیجئے، 1 دن کا سفر کتنا کا ہوگا؟ وہ 32-33 کلومیٹر ہوگا. 2 دن کتنا ہوگا؟ وہ 65-66 کلومیٹر ہوگا. 3 دن سفر کتنا ہوگا؟ 92-92.5 کلومیٹر ہوگا. تو اگر سرکار علیہ السلام منع فرما رہے ہیں کہ آپ 32-33 کلومیٹر کا بھی سفر نہیں کر سکتی، 65-66 کلومیٹر کا بھی سفر نہیں کر سکتی، 92 کلومیٹر 92.5 کلومیٹر کا بھی سفر نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی قرابت دار، نسبی قرابت دار ہو جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے باپ ہو اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہو، بیٹا ہو اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہو، بھائی ہے اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہو، یا پھر شوہر ہے اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہو. ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہو اور ان میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ ہرگز سفر نہ کریں. وہ مکہ شریف کا سفر نہ تو 92.5 کلومیٹر، نہ 65-66 کلومیٹر، اور نہ ہی 32-33 کلومیٹر، وہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے. اگر ہم 3 دن والا بھی مان لیں تو 92.5 کلومیٹر ہوتا. جب یہ حلال نہیں ہے تو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیسے حلال ہوگا؟ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہرگز کوئی عورتوں کا گروپ بنا کر کے نہ جائے جب تک اس کے ساتھ اس کا بھائی نہ ہو، یا اس کا شوہر نہ ہو، یا اس کا بیٹا وغیرہ نہ ہو. اس کے بغیر اس کے لیے سفر حلال نہیں. کسی یوٹیوب پر کسی سے سنا تھا کہ حج کے سفر کے لیے تو محرم ضروری ہے، مگر عمرے کے لیے جا سکتی ہیں کیونکہ عمرہ فرض نہیں ہے اور وہ بار بار کیا جاتا ہے. نہیں، یہ حدیث جو میں نے سنائی جی، اس میں سرکار یہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 92.5 کلومیٹر کا سفر نہ کرے. اس میں حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے. ہاں ہاں، یہاں سے آپ کو بمبئی جانا ہے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، جی ناجائز. جی جی کلکتہ جانا ہے ناجائز، جی، مدراس جانا ہے ناجائز، ہوں، تو مکہ جانا یہ بھی ناجائز. جی جی، اور یاد رکھو مکہ شریف میں اگر ایک نیکی کوئی کرے تو ایک نیکی پر 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. جی، یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھو کہ اگر کوئی 1 گناہ کرے تو 1 گناہ پر اسے 1 لاکھ گناہ ملتا ہے. تو جا رہی ہو ثواب کمانے اور ہوتا ہے تمہارے سر پر لاکھوں کا گناہ. ایسا نہ کرو. عمرہ صرف مستحب کام ہے. ایسا کوئی مل جائے شوہر یا باپ بھائی وغیرہ تو ان کے ساتھ جاؤ، اور نہیں تو یہیں رہ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے یہیں پہ رہ کر کے تم عبادت کرو اور دل میں امید رکھو کہ کبھی ایسا موقع ملے گا تو ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو تمہیں عمرہ جیسا ثواب یہیں پہ عطا کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد جو بال کترے جاتے ہیں تو اگر بال کم ہوں تو کیسے کاٹیں؟ خواتین پوچھ رہی اچھا، ہیں. بال کیسے کم ہو گئے؟ وہ نہیں بتایا کیسے کم ہوئے، مگر انہوں نے پوچھا ایسے. دیکھو بال کم کیسے ہوتے ہیں. عورتیں جب گھر میں کارروائی کرتی ہیں کینچی کے ساتھ. قینچی کے ساتھ؟ کینچی کے ساتھ. اچھا. اگر تم اپنے بال کترو گی تو کترتے کترتے بال ضرور چھوٹے ہو جائیں گے. ہاں. اور اس کے باوجود پیش کرو کہ ہمارے بال چھوٹے ہیں، اب مزید کیسے کاٹیں؟ فیشن کے لیے کاٹ سکتی ہو اور اللہ کے جہاں حکم ہے نہیں کاٹ سکتی ہو. وہاں نہیں کاٹ رہی ہیں. جی. 1 پور کاٹنا ہے. عمرہ تم نے صحیح طور پر کر لیا تو انگلی میں 1 2 3 پور ہوتے ہیں، تو 1 پور کے برابر پیچھے سے بال لے کے اس کو کاٹ دینا ہے. تو یہ تم کو کرنا ہے عمرہ کرتی ہو تو. اور بال چھوٹے نہ کرو، بال مت کٹاؤ، بلکہ بال یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک زینت ہے، اور یہ زینت بھی بدن کا ایک حصہ ہے. اس کو کاٹنا
اور فیشن میں اس کو کاٹ کر چھوٹے کرنا یہ حرام ہوا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بیعت ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، اور یہ کیسے لینی چاہیے؟ بیعت یہ اس لیے ہے کہ مسلمان تو ہم ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، تو ہمیں امید ہے کہ اچھے کام کرتے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن بیعت کی کیوں ضرورت ہے؟ جو پیر شرائط کا جامع ہو اس سے بیعت ہونا چاہیے۔ جامع ہو یعنی؟ ہاں بتا رہے ہیں جی۔ جامع مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، فاسق نہ ہو، تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو، جی اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہو، جی اور اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنے دن کے ضروری مسائل اپنی کتابوں سے خود نکال سکتا ہو، جی تو وہ جامع شرائط ہے۔ جی اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں بیعت کریں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم ایمان لے آئی، مومن ہو گئی، کہ اللہ کا تقوی پر عمل ہو گیا۔ جی اس کے بعد فرمایا جاتا ہے وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی صادقین یہ کون لوگ ہیں؟ وہی اولیاء اللہ ہیں، جی یا بڑے عالم جن کے اندر چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں، جی یہ لوگ صادقین ہیں۔ ان کے ساتھ کیوں رہنے کی ضرورت ہے؟ تمہارے پاس مال ہو، مثلا فرض کر لو تمہارے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے لے کر کے رکھ لیا تم نے، تم مالدار ہو گئی، تمہارے پاس بڑی دولت ہو گئی، مگر تم لے کر بازار میں جانا چاہو تو اکیلے نہیں جاتی ہو، اپنے ساتھ کسی اپنے شوہر کو یا بھائی بیٹے کو رکھ سکتی ہو، کہ کوئی بات ہو تو وہ حفاظت کرے گا۔ یہ شوہر حفاظت کرتا ہے۔ تم مالدار ہو گئی تو ہم پوچھتے ہیں شوہر کو لے کر کیوں جاتی ہو، بھائی کو لے کر کیوں جاتی ہو، بیٹا کو لے کر کیوں جاتی ہو، باپ کو لے کر کیوں جاتی ہو، کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا مال ہے تو مال ہے، تم جو چاہو خرید سکتی ہو، لیکن نہیں، وہ رہیں گے تو حفاظت کریں گے۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو گی تو جو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے یہ صادقین اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ صادقین اصل میں جنت کا اشراف ہیں۔ جی یہ لوگ، ہم ایمان لائے، تقوی شعار ہو گئے، تو ایمان یہ ہماری سب سے بڑی پونجی ہے۔ دنیا کی پونجی کی حفاظت کے لیے پہرے دار رکھے جاتے ہیں، لوگ رکھے جاتے ہیں، ایمان کی پونجی کی حفاظت کے لیے بیعت کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ نگاہ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ جی یہ اس کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عورتوں سے بیعت لی ہے، جی اور کئی شرط، اس میں کئی باتیں ہوتی تھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، اور ہر اچھا کام، جتنی بھی بھلائی کام ہے ان بھلائی کاموں میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اس طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے تھے۔ وہ مسلمان ہوتی تھیں، مگر حدیث بخاری شریف پہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لی۔ جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں لیا۔ یہ بھی پوچھا تھا عورتوں نے ہاں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا ہاں، چاہیے؟ تو وہ ہم بتا دے رہے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے آپ اسی کو پوچھیں تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کریں گے، جی صرف زبان سے اور قول سے بیعت کریں گے، دور رہ کر کے، اور ہاتھ پکڑ کر اور ہاتھ چھو کر کے نہیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کی، ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ صرف قول سے بیعت کی۔ سرکار نے کہہ دیا، عورت نے کہہ دیا، بیعت ہو گئی۔ جی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سید المعصومین ہے، جی انہوں نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، ہاتھ نہیں پکڑا، بغیر ہاتھ چھوئے، بغیر ہاتھ پکڑے سرکار نے بیعت لی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس لیے تم بھی کبھی بھی بیعت کرو تو اسی طور پہ کرو، جی ہاتھ سے نہیں، بات سے، ہاتھ سے نہیں، بات سے۔ جی جی سبحان اللہ، جی اچھی تعبیر ہے۔ اور یہ حدیث میں نے اس لیے بھی سنائی تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، دعوت ہو گئی،
مشرف با ایمان کر لیا، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی لیتے تھے کہ تاکہ ایمان کی حفاظت اس طور پر ہوتی رہے، کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارا تقوی، تمہارے ایمان کی پونجی صادق کے ذریعے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، مجھ کو خیال آیا، جی ہم اگر پارلیمنٹ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، پارلیمنٹ تو عوامی بناتے ہیں، یہاں کی حکومت تو عوامی کی حکومت ہوتی ہے، ہاں باقی جو وزراء ہیں وہ اصل میں یہ عوام کے نمائندہ ہیں، عوام کے نمائندے، اور حکومت عوام کی ہے، جی لیکن اگر یہ عوام ہم آپ جانا چاہیں تو لوگ جانے دیں گے؟ نہیں ہمارے ہی نمائندے ہم اگر روک دیں گے نہیں، نہیں، گیٹ آؤٹ، نہیں آ سکتے ہو۔ لیکن ایک بات پہ غور کیجئے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور کسی ایم پی سے آپ کا ساتھ ہو گیا جی اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر قانون کے مطابق لے جانا چاہے تب کوئی نہیں روکے گا، تب نہیں روکیں گے، تب جانے دیں گے، جی اس لیے کہ وہ لوگ پارلیمنٹ کا اسٹاف ہے، رکنا ہے، جی جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کوئی جانا چاہے گا تو بھی چلا جائے گا۔ تو یہ صادقین جو ہے یہ جنت کے اسٹاف ہے، واہ، جب یہ جنت میں جائیں گے تم بیعت کیے رہو گی تو ان کے ساتھ ساتھ جانا چاہو گی، تم کو بھی روکا نہیں جائے گا نہیں روکا جائے گا، کہ یہ ان کے ماننے والی ہے جانے دو، سبحان اللہ، اور اگر تم نے ان کا سہارا نہیں لیا تو وہاں پہ روک دیا جائے گا کہ ابھی نہیں، ابھی تمہارا معاملہ بعد میں ہوگا۔ تو بیعت کر لو، جو جامع شرائط پیر ہو اس کے ہاتھ، ہر پیر کے ہاتھ پہ نہیں، ہر پیر کے ہاتھ پہ نہیں، ہر پیر کے ہاتھ پر نہیں، جی جی، جو واقعی پیر ہو، واقعی اس کا لائق ہو، ایسا پیر جو زیر کے ساتھ نہ ہو اور فتح کے ساتھ ہو، تو ایسے پیر سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ جی جو جامع شرائط ہو جی اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے، اور بیعت بھی زبان سے، بات سے ہونا چاہیے، ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی، کیا بیٹا اور بیٹی کی شادی کی ذمہ داری ماں پر ہے یا باپ پر ہے؟ یہ تو مشکل سوال آ گیا۔ اصل میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب وہ بالغ ہو گئے تو اپنے نکاح کی ذمہ داری ان کے سر خود ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، سرکار فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھے، یعنی عورت کا مہر دے سکے، اس کا کھانا کپڑا دے سکے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو وہ نکاح کر لے۔ تو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اس سے خود، لڑکے ہی سے ہو رہا ہے، جو بالغ ہے، جی نوجوان ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کی مہر کی اور نفقے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ کیوں نکاح کر لے؟ کہ نکاح کی وجہ سے نگاہ جھک جاتی ہے اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اصل میں ذمہ داری تو شریعت نے لڑکے کی لڑکے ہی کے سر دی ہے، جی، ایسی لڑکی کی بھی ذمہ داری لڑکی ہی کے سر ہے۔ اچھا، ماں باپ نہیں تو کیا بغیر نکاح کے رہے گی؟ نہیں۔ جی لیکن پہلے بھی اور آج بھی نکاح کا انتظام از راہ احسان ماں باپ کیا کرتے تھے، جی آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جی، تو ماں باپ اپنے کو بڑی نہ سمجھیں، انہوں نے پیدا کیا ہے اولاد کو، تو ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی اچھی تربیت دیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ جی، اس کی حدیث پاک میں ہدایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا علی لا تؤخر فی ثلاث، اے علی تین چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ ایک، جب جنازہ آ جائے فوراً جنازہ پڑھ لو۔ دوسرے، جب نماز کا وقت آ جائے، پہلے نماز کا ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، جنازہ آ جائے تو جنازہ پڑھ لو۔ اور تیسرے کیا چیز ہے کہ الایم اذا وجدت لها کفوا، کہ بے شادی شدہ لڑکی کا جب کفو مل جائے، یعنی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کر دو، دیر نہ کرو۔ تو اس میں یہاں شادی کرنے کا حکم ولی کو دیا گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ تو سرکار نے ہدایت کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد صرف وہی نہیں ہے بلکہ ہر شخص جو ولی ہے، جو اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، وہ ہے۔ لہٰذا اولیاء کو یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی نکاح کر دے جب وہ بالغ ہو جائے، یہ اچھا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو بیٹے بیٹیاں بالغ ہونے کے بعد اپنے نکاح کا اچھا انتظام خود کر لیں۔ جی،
ایک عجیب سا سوال ہے. دوسری بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس نے 3 بار طلاق بول دیا. دوسری بیوی نے نہیں، مرد نے، شوہر نے بول دیا، تو اس کے بعد رشتہ رہے گا کیا؟ کیا بولا ہے؟ لکھا ہے کہ جھگڑے کے وقت طلاق پکار دیا. صرف اگر طلاق پکارا ہے، طلاق تو وہ تو جب ہمارے پاس مقدمہ آئے گا تو ہم پوچھ تاچھ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن اگر اس نے کہا کہ میں نے تم کو طلاق دی، یا کہا تجھے طلاق تو اب ظاہر سی بات ہے کہ طلاق دے گا تو طلاق پڑ جائے گی. 1 دے گا تو 1، 2 دے گا تو 2، 3 دے گا تو 3. جی، یعنی اس معاملے میں مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے. ہاں، اور اگر مطلقاً کہا ہے طلاق جی تو اب اسے مفتی کے پاس آنا چاہیے. جی، مفتی اس میں کچھ باتوں کی پوچھ تاچھ کریں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے. جی. نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نماز میں ہاں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے منع کرتے ہیں کہ سامنے قرآن پاک رکھ کر کے قرآن پاک دیکھ کر پڑھا جائے نماز کے اندر. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے. ایک لڑکی کو جادو کا اثر ہے، سر بھاری رہتا ہے، پڑھائی کرتے وقت قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے وقت اکثر کثرت سے جمائی آتی ہے، ابکائی آتی ہے، اور پھر وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جادو ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جس چیز کی توجیہ نہیں کر پاتا تو اس کا ذمہ دار 2 کو قرار دیتا ہے، یا تو جادو کو یا شیطان کو. شیطان یقیناً شریر ہے، لیکن سب کے سب پر نہیں سوار ہوتا وہ، اور جادو یقیناً حرام ہے، لیکن سب پر جادو نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے، آج کے حالات یہ ہیں کہ تھوڑی باتوں پر آدمی اثر لے لیتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے، اس لیے دماغ بھاری رہتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر سے ملے اور وہ جو علاج تجویز کرے، علاج کرے، تو اس کا جادو بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. جی. ایک سوال ابھی تو جو گفتگو ہوئی تھی محرم کے بغیر جو عورتوں کا جانا عمرے پر، تو ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں کہ عمرے کو شوہر، بیٹا اور بھائی کے ساتھ جانا چاہیے، تو اگر بھائی سگا ہو یا پھر خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد ہو تو چلے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ جس مرد سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کے ساتھ جائیں، یعنی کبھی اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے. جی. تو جیسے باپ ہے اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے، جی. بیٹا ہے اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے، اپنا بھائی اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے. جی. لیکن خالہ کا بیٹا اس سے نکاح حلال نہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے. جی. چچا کا بیٹا اس سے نکاح حلال ہے، حرام نہیں ہے. جی. اس کے ساتھ تم نہیں جا سکتی ہو. بھائی سے مراد، بیٹا سے مراد، باپ سے مراد جس سے ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے جس سے نکاح حرام ہے، جی. اس کے ساتھ تم سفر کر سکتی ہو. اور خالہ کا بیٹا سے نکاح حلال ہے، نہیں کر سکتی ہو. جی. چچا کے بیٹا سے، چچی کے بیٹا سے نکاح حلال ہے، اس کے ساتھ نہیں سفر کر سکتی ہو. داماد کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ داماد کے ساتھ جا سکتی ہیں، مگر ہم لوگ اس سے بھی منع کرتے ہیں کیونکہ کچھ فتنے فسادی خبریں ہم مفتیوں کے پاس آتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سعودیوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جا سکتی ہیں، اس لیے. ان کی بات الگ ہے، انہوں نے تو بہت کچھ چیزیں جائز کر دی، بہت چیزیں منع کر دی ہے، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. جی. شریعت ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور ہم نے جو بتایا شریعت کے مطابق ہے، فرمان رسول کے مطابق ہے، اسی کے مطابق عمل کرو. جی. اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. کل انشاءاللہ بہت سارے سوالات کل کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت ہوا ماشاءاللہ، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ یہ ہماری بہنوں نے بہت اچھے سوالات بھیجے ہیں، الحمدللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. اور جو کچھ آپ نے سنا اس کو سمجھتے رہیے اور اس پر عمل کیجیے، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. تمامی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے مغرب کی نماز کی تیاری کر لیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضور داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. حضرت کا خطاب بھی ہوگا. ذکر، دعا، صلاۃ و سلام کے بعد ہی آپ کو تشریف لے جانا ہے
آپ تمام جو ہے وضو وغیرہ ہے تو آپ اپنی نماز اذان ہوتے ہی آپ ادا کر لیں، اور انشاءاللہ جن کا وضو نہیں ہے وضو کر کے فارغ ہو کے نماز